بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ اور استغفار کے بہت زیادہ دینی اور دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ استغفار کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار پڑھنے والے پر اپنی نعمتوں کی عطا کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے لیے انتہائی لازم ہے کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار ایک ایسا زبردست عمل ہے جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ دینوں اور دنیا میں بہت سارے انعام عطا کرتا ہے اور ہر پریشانی، تنگی اور مشکل سے اس کو نجات دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر تنگی سے فراخی عطا فرمائے گا، ہر قسم کے رنج سے خلاصی عطا فرمائے گا اور ایسے ذریعے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث مقدسہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کو لازم کر لے، اس کی زندگی میں ایسی کوئی تنگی نہیں آئے گی جس سے اللہ تعالیٰ اسے نکال نہ دے۔ تنگی فراخی میں بدل جائے گی اور کوئی ایسا رنج و الم غم نہیں رہے گا جس سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال نہ دے۔ کس قدر بابرکت ہے یہ حدیث مبارکہ، جس میں استغفار پڑھنے کے ایسے زبردست فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ غور کریں تو شاید آپ کو بخوبی یہ ادراک ہو جائے گا کہ بے شمار لوگ غموں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور انجانے قسم کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور ساری زندگی ماہرین نفسیات سے علاج کرواتے رہتے ہیں اور ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مریض ڈپریشن سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ اس کے علاوہ وہ تقریباً ہر انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت سوچتا رہتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں خوشخبری سنائی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈپریشن، خوف، رنج و غم میں مبتلا ہیں کہ استغفار کی باقاعدگی سے کثرت ہر طرح کی پریشانیوں، غموں اور رنج و الم سے نجات عطا فرماتی ہے۔ اس حدیث پاک میں انسان کی تنگی کو فراخی میں بدلنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ تنگی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس کو فراخی میں بدل دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب انسان پر تنگیاں آتی ہیں تو پھر رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ پاک آپ کی تنگیوں کو ختم فرما دے اور آپ کو فراخی و وسعت عطا فرما دے تو یقیناً آپ کا غم بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو خوشی و مسرت محسوس ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، کیا ہم میں سے بے شمار لوگوں کا آج رزق مسئلہ نہیں ہے؟ بے شمار لوگ ہیں جو بے روزگاری میں مبتلا ہیں، معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر کریں کیا، کہاں جائیں۔ ان کو کسی بھی طرف سے یہ رہنمائی نہیں کی جاتی کہ آخر وہ کہاں سے اپنا رزق تلاش کریں۔ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے ایسی حالت جب انسان بے روزگار ہو، کوئی کاروبار نہ ہو، انسان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، معاشرے اور دوستوں عزیز و اقارب میں عزت کا وہ مقام نہیں رہتا جو کہ ایک ملازمت پیشہ کاروبار انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی بہت بڑی پریشانی ختم کرنے کا وعدہ ہے اس حدیث پاک میں، اور وہ پریشانی ہے رزق کی تنگی۔ اس حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ استغفار میں انسان کے خطاؤں کو معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، انسان فطری طور پر خطا کا پتلا ہے۔ گناہوں کی کثرت سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جسے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہنا انبیاء کا شیوہ ہے۔ استغفار بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ استغفار سے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، اس سے روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مصائب و علائم سے نجات ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جو ہلاک ہو جاتا ہے حالانکہ نجات اس کے پاس موجود ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ نجات کا رستہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو استغفار کی توفیق نہیں دیتا جسے وہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ خیر الدعاء الاستغفار، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو رزق تنگی اور تاخیر سے ملے اسے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ ناظرین، استغفار راحت اور خوشی کا دروازہ ہے۔ استغفار پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ استغفار رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار علم کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار آپ کو راحت دیتا ہے۔ استغفار کا ورد ہمارے نفس کو پرسکون کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ غربت اور مشکلات سے نجات کا رستہ کھول دیتا ہے۔ تمام غم، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ
سورہ نوح کی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس میں اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اپنی قوم سے فرمائیے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور بہترین نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی قرآن پاک میں زبردست آیت ہے جو استغفار سے متعلق ہے، استغفار کی برکت سے متعلق ہے، اور اس میں بے شمار فوائد استغفار کے بیان کیے گئے ہیں، جس میں کہ دولت کا وعدہ ہے، بیٹے عطا کرنے کا وعدہ ہے، جو استغفار کرتا ہے اس کو بیٹے اللہ پاک عطا فرمائے گا، اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کے مال و جان میں اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، یہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا، غم کا باعث بنتی ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ پیارے بیٹے، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی سائل کو نامراد نہیں لوٹاتا، اس لیے استغفار کثرت سے کیا کرو۔ ناظرین، استغفار عذاب سے بچنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا کہ ہمارے لیے عذاب سے دو طرح کی امان تھیں، ایک امان تو رخصت ہوئی، وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے درمیان جو موجود تھیں، دوسری امان ہمارے درمیان استغفار ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہے، جب یہ بھی چلے جائے گی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ہونے کے سبب ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا، اور دوسری امان جو ہم مسلمانوں پر ہے وہ استغفار۔ انسان جب تک استغفار کرتا رہے گا، اللہ کا عذاب اس پہ نازل نہیں ہوگا۔ ناظرین، استغفار ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ اگر غیر مسلم بھی استغفار کریں تو ان کو بھی اللہ پاک عذاب سے بچائے گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے بہت ہی مشہور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ہے، جو کہ غیر مسلم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے کو ہی تھا، اللہ پاک نے وعدہ کر لیا تھا ان کی قوم پہ عذاب نازل کرنے کا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو قوم نے اکٹھے ہو کر باہم صلاح و مشورے سے اللہ سے استغفار کیا، معافی طلب کی، تو اللہ پاک نے اس قوم سے اپنا عذاب ٹال دیا۔ تو ناظرین، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ غیر مسلم بھی اگر استغفار کریں تو ان سے بھی اللہ پاک اپنا عذاب ٹال دے گا۔ ایک اور جگہ روایت ہے، اگر آسمان سے آگ بھی برستی ہو تو استغفار کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ استغفار ایسا عمل ہے کہ جب تک انسان استغفار کرتا رہتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، دنیا کے مصائب و پریشانیاں، رنج و الم اس سے دور رہتے ہیں۔